جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے جو کورونا میں فوت ہو چکا تھا، اس نے انٹرمنٹ سینٹرز کے بارے میں بھی کہا تھا، عدالت کی طرف سے حکم بھی آیا تھا کہ ان انٹرمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم نے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ ہم جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے غیرت مند اور بہادر ججز بھی ہیں جن کے قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے، جن میں ہمت ہے کہ وہ آمر کے خلاف بھی سزا دے۔ ہم چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، جو اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کا معیشت کے ساتھ کیا ہے، یہاں کا معیشت کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ تاریخی مہنگائی ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی بے روزگاری ہے۔ سلیکٹڈ کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ ان کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے پہلے چینی کا بحران ہوا، پھر آٹا کا بحران ہوا، پھر تیل کا بحران ہوا، اور اب آپ دیکھیں گیس کا بھی بحران ہوگا۔ ان کا نالائکی کا بوجھ بھی پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، اپنا بجلی کے بل میں، اپنا گیس کے بل میں، اپنا کھانے پینے کے اشیاء کا بل میں۔ آپ اس نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ کی حکومت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا، ان کا ظلم وہاں نہیں رکتا۔ جو NFC ایوارڈ ہے، جو آپ کا وسائل پہ حق ہے، جو آپ پہ پیسہ کا شیئر ہے، باقی صوبوں کی طرح پختونخوا کا حصہ پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پختونخوا کو ان کا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا ہے۔ FBR کا نالائکی کی وجہ سے 160 بلین روپیز پختونخوا کے بجٹ سے کم کیا گیا ہے، پختونخوا کے عوام کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 160 بلین روپیز، ہم اس کے ساتھ کیا کیا کر سکتے تھے؟ پشاور میں پشاور کے نوجوانوں کو کتنا روزگار دلوا سکتے تھے، کتنا تعلیمی اور صحت کے ادارہ کھڑا کر سکتے تھے، مگر باقی صوبوں کی طرح یہ نالائق اور سلیکٹڈ حکومت آپ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کو اپنا صحیح شیئر نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی حکومت ہے جو سی پیک کی آلٹرنیٹ روٹ کی بات کرتی تھی۔ جب حکومت میں نہیں تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے تھے کہ سی پیک تو پسماندہ علاقوں کے لیے ہے، یہاں کے غریب عوام کو کیوں نہیں فائدہ دیا جا رہا۔ لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، سی پیک کا جو آلٹرنیٹیو روٹ ہے، جو گلگت سے ہو کے چترال اور دھیر تک اور چکدارا تک پہنچ جاتا ہے، اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے عوام کو اس کا بھی فائدہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کا جو کروڈ آئل کا پروڈکشن ہے، وہ پورا پاکستان میں سب سے زیادہ پروڈیوس آپ کرتے ہو۔ اگر ایک دن میں 90,000 بیرلز پروڈیوس ہوتے ہیں تو پختونخوا اس میں 50,000 بیرلز پروڈیوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جاتا، آپ کو اپنا رویلٹی نہیں دیا جاتا۔ ویسے ہی جو آپ کا گیس پروڈکشن ہے، وہ بھی آپ کا کنزمپشن سے زیادہ ہے، مگر اس میں بھی آپ کو اپنا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ہر جگہ پہ، ہر طرف سے یہ نالائق حکومت آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ ظالم حکومت آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ آپ کو اپنا وسائل نہیں دیا جا رہا، خود کو آپ کے نمائندے کہلواتے ہیں، مگر اگر آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کو آپ کا گیس کی رائلٹی کیوں نہیں ملتی؟ آپ کا کروڈ آئل کی رائلٹی کیوں نہیں ملتی؟ آپ کا ہائیڈرل پاور کا رائلٹی کیوں نہیں ملتی؟ وہ اس لیے کہ یہ پختونخوا کے نمائندے نہیں ہیں،
یہ پختونخوا کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اگر نمائندے ہیں تو اپنے سلیکٹرز کے نمائندے ہیں. عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا, عوام کا کوئی مدد نہیں کیا جاتا. انہوں نے نجکاری کے نام پہ پختونخوا میں دکان کھولا ہے. یہاں کے تعلیمی ادارے, یہاں کے صحت کے ادارے اونے پونے بیچ رہے ہیں. ہم ان کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے عوام کو ان سہولت سے محروم رکھا جائے. ہمیں تو کووڈ کا تانا دیتے ہیں, کرونا پہ ڈرانا چاہتے ہیں, مگر وہ صرف ہمارے جلسے روکنے کے لیے, ہمارا آپ کا احتجاج روکنے کے لیے اس وقت ان کو کرونا یاد آتا ہے. لیکن جب یہاں کے ڈاکٹرز, یہاں کے نرسز کے تنخواہ میں اضافہ کی بات ہوتی ہے تو تب وہ کووڈ بھول جاتے ہیں. جب رسک الاؤنس کی بات ہوتی ہے تو پھر کرونا بھول جاتے ہیں. جب یہاں کے ہاسپٹلز کے ملازمین کو ریگولرائز کرنے کی بات آتی ہے تو تب ان کو کووڈ بھول جاتا ہے. وہ اگر یاد کرتے ہیں تو صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے دوران یاد کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنا پڑے گا مگر اس غیر جمہوری نظام کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا جو یہاں کے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو وہاں کے عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں, جو یہاں کے عوام پہ ظلم کرتے رہتے ہیں. اس سب کچھ کے ساتھ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. اس ظالم حکومت کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی وجہ سے آٹا بھی مہنگا, چینی مہنگی, گھی مہنگا, آلو مہنگا, پیٹرول مہنگی, گیس مہنگی, بجلی مہنگی. غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ غریب آدمی کے لیے تو مرغی بھی دور کی بات ہو چکی ہے. اب وہ انڈا بھی خرید نہیں سکتے ہیں. پہلے سے چینا مہنگا تھا, اب دوائیوں کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ جینا بھی مہنگا اور مرنا بھی مہنگا. یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کا نیا پاکستان. یہ تو کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ شور مچاتے تھے, یہ تو کرپشن کے بارے میں سب سے زیادہ چیختے تھے, مگر اب سب کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ تو سب سے کرپٹ ترین حکومت نکلا ہے. اب تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں, عمران خان کی دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. کرپشن تو حکومت کرتی ہے مگر نیب کے نشانے پہ صرف اور صرف اپوزیشن ہوتی ہے. نیب کا سیاسی انتقام ہو تو نیب کے جھوٹے کیسز ہو تو اپوزیشن ان کو بھگت رہا ہے, مگر نیب کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پشاور میں ملک کا سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے, ملک سے سب سے مہنگا ترین میٹرو ہے, جن کے بسز خود بخود جل جاتے ہیں, جن کے پیسنجرز کو بس کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے, مگر یہ نیب کو نظر نہیں آتا کہ کیسے سلائی مشین سے امریکہ میں, نیو یارک میں اماراتے کھڑے ہو رہے ہیں. نیب کو نظر نہیں آتا کہ معلم جبہ میں کیا کیا کرپشن کیا گیا ہے. نیب کو نظر نہیں آتا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کیسے بیرون ملک کے لوگ, بھارت کے وزیر, اسرائیل کے شہری پی ٹی آئی کا فنڈنگ کرتے رہے. نیب کو نظر نہیں آتا کہ اسپیشل اسسٹنٹس کے ساتھ پینما کی جائیدادیں کیسے ہوئے, اسپین میں جائیدادیں کیسے آئے, امریکہ میں جائیدادیں کیسے آئے. نیب کو نظر نہیں آتا. نیب میں وہ ہمت نہیں ہے
کہ وہ پوچھ سکے کہ پاپا جونز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے. مگر اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. یہ جنوری تک کے مہمان ہیں. جنوری ان کا آخری مہینہ ہے. پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. اور اب حساب لینے کا وقت آئے گا تو آپ حساب لیں گے. پختونخوا کے عوام حساب لیں گے. ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے. مگر ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے. ہم نیب سے بھی حساب لیں گے. نیب کا آئیو سے لے کے چیئرمین تک ہر آفیسر نیب میں ان سب سے ہم پوچھیں گے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے, جب آئیو سے لے کے چیئرمین تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ایسٹ بیونڈ مینز کیا ہے, پھر پورا ملک کو پتا چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے اور کرپٹ کون تھے. مگر ساتھیوں, ہم اس کرپشن کا ناسور کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ہم سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک سیاستدانوں کے لیے, ججز کے لیے اور جنرلز کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ایک عدالت نہیں ہوگا, تب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے. جب تک ہم گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ کھیلتے ہی رہیں گے تب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وقت آنے والا ہے احتساب ہم لیں گے. جب حساب ہم لیں گے پھر جواب دینے کو تم مگر کہاں ہوں گے. خروخاس سے کمتر ہو راستے کے کنکر ہو, جس نے راہ روکی ہے وہ تمہارا آقا ہے. ہم نے دل میں تھانی ہے راہ صاف کر دیں گے. تم تو صرف نوکر ہو, تم کو معاف کر دیں گے. ان کا نوکر کا حکومت مسلط کرنا, یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا, پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا, اور آج اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت نافذ کرنے میں اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اب نہ عوام آزاد ہے, نہ سیاست آزاد ہے, نہ عدالت آزاد ہے, نہ صحافت آزاد ہے. جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے. انسانی حقوق تو ختم ہی ہو چکے ہیں. فورن پالیسی میں ہمارے سب سے پرانا دوست بھی ہمیں بھول چکے ہیں. معیشت کو تو تباہ کر چکے ہیں. اب ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. عوام کا رائے چلے گا, آپ کا رائے چلے گا, نہ پنڈی کا رائے چلے گا, نہ پارا کا رائے چلے گا. اگر فیصلہ کریں گے, آپ فیصلہ کریں گے, پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں حکمرانی کون کرے گی. پاکستان کی عوام فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی معیشت کیسا چلے گی, اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کی فورن پالیسی کیسے چلے گی. ساتھیوں, میں نے پورا گلگت بلتستان کا دورہ کر کے آیا ہوں, چپا کا دورہ کر کے آیا ہوں. پی ڈی ایم کا منشور, پی ڈی ایم کا نظریہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لے کر گیا تھا,
اور جہاں کے دھاندلی کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹیں نہیں دیے گئے، مگر ان کے ہتھ کنڈے کے باوجود، ان کے دھاندلی کے باوجود، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتیں کو ملے ہیں اور پی ٹی آئی کو شکست ملی. سب سے زیادہ ووٹس پی ڈی ایم کے جماعتوں نے حاصل کیے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام نے پی ڈی ایم کی نظریہ کے ساتھ دیا ہے، اور دھاندلی کے بعد جو ان پہاڑوں میں احتجاج شروع ہوا ہے، جس جذبہ کے ساتھ اس سخت سردی کے موسم میں گلگت بلتستان کے عوام پی ڈی ایم کی تاریخ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. گلگت بلتستان کے عوام اب آپ کا لانگ مارچ میں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے، گلگت بلتستان سے ایک نعرہ اٹھ رہا ہے کہ ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، ووٹ پہ ڈاکہ، میرا ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ، ووٹ پہ ڈاکہ. پاکستان زندہ باد.